بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، میں اپنے علماء بھائیوں کو، ائمہ مساجد کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بڑا اہم میسج ہے تمام مسجدوں کے ہر امام کے لیے۔ الا اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پتر، یہ جو اپنا خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، نہیں تو وہ کئی چالیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ ایک حسد ہوتا ہے، اور جس کے اندر حسد آ جاتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، اس کی کلی پہ ککھ نہیں رہتا جس کے اندر حسد داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہا سین دال، یہ تین حرف ہے، اور ایک رشک ہوتا ہے، ایک حسد ہوتا ہے۔ جس کے اندر حسد آ جاتا ہے اس کے پلے رہتا کچھ نہیں، اور جس کے اندر رشک ہوتا ہے اس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ اس کے پاس نہ ہو، اس سے جو ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ میرے پاس ہو، یہ حسد ہوتا ہے۔ اور رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، جتنی خوبصورت گاڑی اس کو دی ہے، جتنا سونا بنگلہ اس کو دیا ہے، یا اللہ ایسا ہی مجھے بھی عطا کر دے، اور اس کو جو ہے اور زیادہ عطا فرما دے۔ یہ رشک ہوتا ہے۔ جس کے اندر یہ آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے رشک۔ تو بندے کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے۔ اور میں آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عید گزری ہے نا، تو علماء کرام کو، ائمہ مساجد کو لوگوں نے کافی پچھلی عیدوں کی نسبت جو ہے اس مرتبہ عید بھی زیادہ دی ہے، خدمتیں بھی زیادہ کی ہیں، اور جو پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ مر گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی عید ہو گئی۔ اب مولوی جو ہے، مولوی سے تو حسد کر سکتا ہے کیونکہ ان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک عام جاہل اٹھ کر جو مولوی سے حسد کر رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس کی یہ جہالت کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ اپنے بھائیوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے مصلی کے ساتھ وفا کریں، حضور کے ممبر کے ساتھ وفا کریں۔ ان لوگوں کا کردار تو ایسا ہے کہ جو علماء کی خدمت ہوتی ہے وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو یہ جو سال کے بعد خدمت ہوتی ہے نا علماء کی، یہ عید کی صورت میں، یہ 27ویں کی صورت میں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ تمہارا جو پیسہ ہے یہ کتنے اچھے کام کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ کیونکہ اگر علماء کی سال کے بعد جو خدمت کرتے ہیں نا، اسی خدمت سے، تمہارے دیے ہوئے پیسوں سے علماء اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ علماء کو بھی اللہ نے اولادیں عطا کی ہیں، تو یہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں، یہ سال کے بعد جو خدمت ہوتی ہے۔ تو اب تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا دیکھ کر کہ ہمارا پیسہ جو ہے بالکل ٹھیک راستے پہ جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو حسد کرتے ہیں ان کے پلے تو کچھ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میں اپنے علماء بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں، بس مسجد کی پرواہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کو جو اللہ نے عزت عطا کر دی ہے، وہ چاہے جو بھی کوشش کوئی کر لے، وہ عزت میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ کیونکہ آپ اگر اس مسجد میں ہیں، حضور کا مصلی ہے، حضور کا ممبر ہے، وہی منصب جو ہے آپ کو دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے اگر چھوڑ کر اگلی مسجد میں چلے گئے ہیں تو آپ کی عزت میں تو فرق ہی نہیں آیا۔ یہاں بھی حضور کا مصلی اور ممبر تھا، وہاں بھی حضور کا مصلی اور ممبر ہے، آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ آپ کی عزت میں تو فرق ہی نہیں آیا۔ جو عزت ٹور اللہ نے عطا کر دی ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے یہ دنیا داروں کی کرسیوں کو زوال ہوتا ہے،
کہ جب وزیر اعظم کی کرسی سے اترتا ہے یا ملک بدر ہوتا ہے یا جیل خانے میں ہوتا ہے، لیکن حضرت جناب آپ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کر دیا ہے، ایک مسجد سے جب آپ کی رخصت ہو جاتی ہے تو اگلی مسجد میں بھی اللہ وہی آپ کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ کس چیز کی پریشانی ہے؟ حضور کے دین کو داغ نہ لگنے دیں، حضور کے مصلی کو داغ نہ لگنے دیں، ٹکے ٹکے کے بندے کے آگے جو ہے وہ جھکنا چھوڑ دیں۔ اللہ رسول کے دین کے لیے اللہ نے تمہیں وقف کر لیا ہے، تو اب انہی کے راستے پہ چلتے رہنا ہے، انہی کے ساتھ وفا کرتے رہنا ہے۔ یہ مسجد جو ہے بچانے کے چکر میں حضور کے مصلی کو داغ نہ لگنے دینا، تو انشاءاللہ یہاں بھی عزت ہوگی، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی عزت ہوگی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔